بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت حوا وائس چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کی بہن حافظہ عذرا حاضر ہے۔ ہماری آج کی کہانی ایمان کو تازہ کر دینے والا قصہ ہے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ بھائی اور بہنوں، پرانے زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں ایک کافر پنڈت رہتا تھا۔ وہ پنڈت اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کافر کی اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا اور اسلام کے سخت خلاف تھا۔ وہ اور اکثر بیہودہ قسم کے سوالات کرتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا کہ میرے سوالوں کے جواب دیں، اور اس طرح وہ اپنی گندی سوچ سے مسلمانوں کو نیچا دکھاتا، اور یوں اس کو اپنی ذہانت پر بہت غرور ہو گیا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی نہیں تھا، اور اس کی ذہانت کا چرچا ایک بار پھر زور پکڑ گیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا تو تم اپنے کلمے میں اپنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو کسی بھی کام کے لیے انسان کو کیسے قصوروار ٹھہرایا جائے گا؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ پنڈت کسی کام سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا، جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے 2-3 بڑے بڑے گولے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا، درویش نے اسے آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ پنڈت ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کہا، سنا ہے کہ تمہارے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ذرا مجھے بھی اپنے سوال بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب موجود ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب میرے سوالوں کا جواب تو بڑے بڑے عالم نہ دے سکے، تو ایک درویش کے پاس اس کا کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور بولے، اپنے سوالات بیان کروں۔ اب سادھو نے ایک ایک کر کے اپنے سوال دہرائے۔ وہ کہنے لگا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا تو اس کی ذات کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو سزا اور جزا انسان کو کیوں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے تو جہنم کی آگ سے اس کو کیا نقصان پہنچے گا؟ میرے یہ 3 سوالات ہیں جن کا جواب کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ وہ بزرگ کچھ دیر سوچتے رہے اور اسے دیکھتے رہے، اور پنڈت جو تھا وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا، جس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے ہو رہا تھا۔ اچانک اس درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا گولا اس کافر کے سر پہ دے مارا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ پنڈت اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، یہ کیا ظلم ہے، مجھے کیوں مارا؟ میں اس کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کی۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف ہو رہی تھی۔ چنانچہ درویش کو طلب کیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت آپ نے اس آدمی کو کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، میں نے تو پنڈت کے ان سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر کوئی حیران تھا، کیونکہ سبھی پنڈت کے سوالوں کے بارے میں جانتے تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہیں اس کے سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، اس نے پہلا سوال کیا تھا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پنڈت کہتا ہے کہ سر پر چوٹ لگنے سے اسے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس بات کا کوئی گواہ ہے؟ کیا کسی نے یا تم نے اس درد کو دیکھا ہے؟ تو پنڈت بولا، مجھے یہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ تو درویش نے کہا، ٹھیک ہے، اسی طرح ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا، پر ہم اسے ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ کافر حیران ہو کر بولا، چلو مان لیا کہ پہلا جواب مل گیا، اب میرا دوسرا سوال۔
وہ بزرگ بولا تم کہتے ہو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو اس میں بندے کا کیا قصور؟ تمہارے دوسرے سوال کا جواب بھی یہی موجود ہے، جب سب اللہ نے کیا ہے تو تم نے میرے نام کی شکایت کیوں لگائی؟ بھلا میرا کیا قصور؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ پھر کہنے لگا اب میرے تیسرے سوال کا جواب دو۔ وہ بزرگ بولے تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے تو جہنم کی آگ سے اسے کیا نقصان پہنچے گا؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ وہ پنڈت بولا میں مٹی سے بنا ہوں۔ تو بزرگ بولے اچھا وہ گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز سے بنا تھا؟ سادھو بولا وہ مٹی کا تھا۔ اس پر درویش نے کہا بالکل ٹھیک، جیسے تم مٹی کے بنے ہو وہ گولا بھی مٹی سے بنا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا تو اس طرح تمہیں بھی اس مٹی کے گولے سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن تمہارا سر زخمی ہو گیا۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ وہ پنڈت بہت حیران ہوا، حتیٰ کہ عدالت میں کھڑا ہر شخص حیران تھا کہ کس طرح حکمت سے کافر کو لاجواب کر دیا۔ سادھو بولا میں اپنے حماقتوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بے شک اللہ جو چاہے اور جیسا چاہے وہ حکمت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔